السلام علیکم، میں ہوں جہانزیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ، اور اس ویڈیو میں ایک تو ہم اس موضوع کے اوپر بات کریں گے کہ عمران خان کا اسلام آباد کے سرکاری ہاسپٹل میں جو آپریٹ ہوا ہے، جو علاج ہوا ہے، اس کو آفیشیلی اب وفاقی حکومت نے اس کی تصدیق کی ہے۔ اس کے بعد کی صورتحال کے اوپر بات کریں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ تصدیق کیسے ہوئی۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی قیادت، بالخصوص خیبر پختونخوا کی قیادت، وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی قیادت میں اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہیں۔ پوری رات وہاں پہ قیام کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ان کے پاس کیا حکمت عملی ہے اس معاملے پہ، اس پہ بھی بات کریں گے۔ دوسرا ہمارا موضوع پنجاب میں ایک لاہور میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں پہ ایک سیوریج ہول میں ایک بچی گر کر جان کی بازی ہار گئی۔ اس کے اوپر ریسکیو حکام کی طرف سے تو یہ تکنیکی طور کے اوپر یہ اندازے لگائے جاتے رہے جناب کہ ٹیکنیکلی ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی ڈوب سکے یہاں پر۔ یہ افسوسناک واقعہ کیوں پیش آیا، اس کے محرکات کیا ہیں، اس کے اوپر کیا آگے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، تو اس پہ بھی بات کریں گے۔ تو دونوں موضوعات کے اوپر تفصیل سے بات کرنے سے پہلے ایک آپ سے ریکویسٹ ضرور ہے کہ چینل سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو یا اپڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے۔ آج اچانک سے وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب جو ہیں، ان کا ایک بیان، ویڈیو بیان سامنے آیا، جس میں انہی کے وزارت سے منسلک ایک صحافی، ہمارے دوست جاوید حسین صاحب، جو پہلے ڈان نیوز سے وابستہ رہے، اس کے بعد نکتہ سے وابستہ رہے۔ یہ جو نکتہ والا میں بہت سارے لوگ صحافی جو ہیں وہ جب بے روزگار ہوئے تو وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ صاحب نے ہی یہ بات کہی تھی جی کہ ہم ان لوگوں کو جو ہے وہ ملازمتیں دیں گے۔ تو بہت سارے ہمارے صحافی جو بے روزگار ہوئے، ان کو پی ٹی وی میں، جو پی ٹی وی کا ڈیجیٹل سیٹ اپ ہے یا وزارت اطلاعات کا، وہاں پہ ان کو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کیا گیا۔ تو یہ انہی میں سے ایک ہمارے دوست صحافی ہیں جاوید حسین صاحب۔ ان کا ایک سوال سامنے آیا جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے پھر وفاقی وزیر اطلاعات جو ہے وہ انہوں نے جواب دیا۔ ظاہری بات ہے، اب وزیر اطلاعات کو سوال کیا گیا تو میرے خیال میں یہ پرمیشن کے بغیر تو نہیں ہوگا، کیونکہ الٹیمیٹلی وہ ان کے وزیر ہی ہیں۔ دوسرا یہ بھی نہیں حتمی طور کے اوپر کہا جا سکتا کہ یہ ویڈیو بیان ریکارڈ آج ہی کیا گیا یا کل کا تھا یا کب کا تھا۔ تو اس بیان میں وزیر اطلاعات صاحب نے کہا کیا، پہلے وہ اس کے کچھ مین پوائنٹس جو ہیں وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ اس میں جناب وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب نے عمران خان کو آنکھوں کے ماہرین کی تجویز پر ہفتے کی شب پمز لے جانے کی تصدیق کی، وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ صاحب نے۔ اور انہوں نے کہا جی کہ عمران خان کو گزشتہ ہفتے کی رات آنکھوں کے ماہرین کی ہدایت پر پمز ہاسپٹل لایا گیا، جہاں ان کی تحریری رضامندی سے صرف 20 منٹ تک طبی کارروائی کی گئی۔ عمران خان اس دوران صحت مند اور خیریت سے تھے۔ تمام ضروری ہدایات مکمل ہونے کے بعد انہیں واپس اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ آنکھوں کے ماہرین نے اڈیالہ جیل میں عمران خان کا معائنہ کیا اور تجویز کیا کہ ان کو معمولی طبی کارروائی کے لیے پمز لے جانا ضروری ہے۔ یہاں پہ لفظ آپریٹ کا نہیں ہے ان کی گفتگو میں۔ پھر وزیر اطلاعات نے یہ بھی واضح کیا جناب کہ تمام قیدیوں کو صحت کی سہولیات میسر ہیں اور یہ قانونی تقاضوں کے مطابق ہے۔ عمران خان کی صحت بالکل ٹھیک ہے، طبی کارروائی کے دوران بھی کوئی مسئلہ نہیں پیش آیا۔ تو یہ انہوں نے آفیشیلی اس واقعے کی تصدیق کی ہے، بہت تاخیر سے تصدیق کی گئی ہے۔ یہ تنقید اگر ہو رہی ہے تو بالکل درست ہو رہی ہے۔ عمران خان کو اب جو ان کے فیملی کے لوگ ہیں، ان کی بہنیں ہیں، ان کی طرف سے تو یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے جی کہ اب ان کو ضرور عمران خان سے ملنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ماضی میں عمران خان کی آؤٹ آف وے بھی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور جو ہیں، وہ کئی مرتبہ اچانک سے شیڈیول سے ہٹ کے چلے جاتے تھے، ملاقاتیں کرتے رہتے تھے۔ ایک تو بڑی یونیک ملاقات جس کی چرچے اب بھی ہمیں کہیں نہ کہیں ملتے ہیں، وہ اعظم سواتی صاحب کی ملاقات تھی، جو اچانک سے اڈیالہ جیل میں چلے گئے اور پھر اچانک سے باہر آئے۔
یہ وہ وقت تھا جب پی ٹی آئی جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت مرکز کے اوپر حملہ آور تھی، سنجانی کے قریب پڑاؤ ڈالنے کے اوپر باتیں ہو رہی تھی، تو اس وقت بھی ملاقات کروائے گی۔ تو اس وقت میرے خیال میں یہ ضروری ہے کہ ملاقات کروا دی جائے، اور ملاقات کروانا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اب ضروری ہو گیا ہے کہ ایٹ لیسٹ ان کی فیملی کے لوگوں کو اس بات کا علم اب ہونا چاہیے، ان سے ملاقات کر کے ان کو خیریت دریافت کرنے کی ان کو اجازت دی جانی چاہیے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ جو ذاتی معالج ہیں ان کے ذریعے سے عمران خان کا طبی معائنہ کروایا جائے، اور پھر کیونکہ ایک حکومت کی طرف سے یہ اعتراض سامنے آتا رہا ہے جی کہ اڈیالہ جیل کو جو ہے وہ سیاسی جماعت کا کیمپ کے طور کے اوپر استعمال کرنے کی اجازت اب ہم نہیں دیں گے، تو پہلے اب اجازت دی جاتی رہی، تو اب کی بار میرے خیال میں یہ معاملہ اتنا اہم، اتنا سنجیدہ نوعیت کا ہے کہ باضابطہ طور کے اوپر ایک ملاقات ہونی چاہیے، رسائی ملنی چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے تاکہ صورتحال کلیئر ہو، تاکہ ان کو اطمینان ہو، ان کی فیملی کے لوگوں کو، ان کی بہنوں کو۔ یہ بھی بات سامنے آئی جی کہ ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی صاحبہ کو اس حوالے سے علم تھا، تو اب معائنہ ہاسپٹل میں اڈیالہ جیل میں ہوا، پھر اس کے بعد اس بات کی تجویز کی گئی تھی کہ ہاسپٹل لے کے جانا پڑے گا، تو اس کا مطلب تو یہ بات درست ہوئی نا جی کہ جی آپریٹ ہوا ہے، تو ایک تو اس ایشو کو بہت زیادہ چھپا کے اس طرح سے رکھنا اور پھر میڈیا پہ آنے کے فوری بات ہی اس کے اوپر بات آ جانی چاہیے تھی، بیان آ جانا چاہیے تھا، تصدیق ہو جانی چاہیے تھی، بہت تاخیر کی گئی ہے۔ تو اب اسی سلسلے میں کہ ملاقات نہیں ہو رہی عمران خان کی، سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں، وہ اس وقت اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہیں۔ اب جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو اس وقت تک تو یہ اعلان وہ کر چکے ہیں جی کہ ہم پوری رات ہمارا پڑاؤ یہیں پہ ہوگا، ممکنہ طور کے اوپر صبح ہو سکتا ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ آئیں، پھر صفا ڈوگر صاحب سے ملاقات کی کوشش کریں، پھر ملاقات پتہ لگے نہیں ہوگی، اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہی ایک جج صاحب نے کیس کی بڑی لمبی تاریخ ڈالی ہے، غالباً کوئی 15 یا 20 فروری کی تاریخ انہوں نے ڈالی ہے کہ ملاقات سلمان اکرم راجہ سے کیوں نہیں کروائی جا رہی۔ تو میرے خیال میں اب اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ عمران خان کے کیونکہ صحت کے ایشوز کے اوپر، تاکہ ان کی فیملی جو ہے وہ بالکل مطمئن ہو جائے، تو اس لیے ان کی ملاقات جو ہے وہ اب کرایا جانا جو ہے وہ ضروری ہو گیا ہے اور اہم بھی ہو گیا ہے۔ دوسرے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوسرا موضوع ہمارا جناب یہ ہے جی کہ جو پنجاب کے اندر، لاہور کے اندر جو ایک افسوسناک واقعہ آیا، جس پہ اس سے پیش آنے والے واقعے میں جو ریسکیو 1122 کی جو غفلت ہے وہ منظر عام کے اوپر آئی ہے۔ ہوا یہ جناب کہ واقعہ کچھ یوں ہے جی کہ داتا دربار کے قریب سیوریج لائن سے گرنے والی ایک بچی کی لاش مل گئی ہے۔ ریسکیو حکام کے مطابق سیوریج لائن میں گرنے والی 10 ماں کی ردا فاطمہ کی لاش آؤٹ فال روڈ کے سیوریج لائن سے ملی ہے۔ خاتون اور بچی کی سیوریج ہول میں گرنے کے واقعے پر وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ نے فوری ایکشن لیا ہے۔ انتظامیہ کی غفلت اور لاپرواہی کے خلاف یہ جو ایکشن ہے، یہ بکر سے واپسی پر ایئرپورٹ پر ہی ہنگامی اجلاس طلب کیا اور واقعے سے متعلق غیر جانبدار فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ فوری پیش کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس واقعے کی ابتدائی تحقیقات رپورٹ سامنے آئی ہے، جس کے مطابق متاثرہ خاتون، بچی اور اس کے شوہر کو 6:47 پر داتا دربار کے قریب شاپنگ کرتے ہوئے دیکھا گیا، اور تینوں رات 7:22 تک داتا دربار کے سامنے رہے۔ 7:30 یعنی 7:30 بجے تینوں داتا دربار سے پرانی پرندہ مارکیٹ کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دی، اور پھر 7:32 پر ریسکیو 1122 کو خاتون اور بچے کے گرنے کی کال آئی، جس کے بعد ریسکیو اہلکار 4 منٹ میں پہنچے، تو ودن ٹائم پہنچے جی۔ ابتدائی رپورٹ میں بتایا گیا کہ خاتون کی ساس کو وہاں شور مچا کر لوگوں کو بلاتے ہوئے دیکھا گیا۔ ماں بیٹی کی سیوریج ہول میں گرنے کی اطلاع شوہر نے دی تھی۔ ریسکیو ٹیمیں چند منٹ میں پہنچ گئی، تاہم تلاش ختم ہونے سے پہلے ہی موقع پر موجود انتظامیہ نے ڈوبنے کی اطلاع کو فیک قرار دینے کی رپورٹ میڈیا کو جاری کر دی۔ ریسکیو ذرائع نے دعویٰ ماننے سے انکار کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ اس ہول میں کسی انسان کا ڈوبنا تکنیکی طور کے اوپر ممکن ہی نہیں ہے۔ لاہور انتظامیہ کا کہنا تھا کہ سیوریج لائن کا معائنہ کر لیا ہے، کوئی حادثہ پیش نہیں آیا۔ پولیس نے ابتدائی تفتیش میں شوہر
کہ بیوی کے ساتھ تنازع اور سنگین الزامات کی رپورٹ جاری کی، شک کی بنیاد پر شوہر سمیت 3 افراد کو حراست میں لیا گیا، تاہم بعد میں کہا گیا کہ کسی کو حراست میں نہیں لیا گیا۔ تو یہ وہ تضادات سے بھرپور اس معاملے سے جڑے ہوئی جو چیزیں ہیں وہ سامنے آئی ہیں۔ واقعہ ہوا، بروقت رپورٹ کیا گیا، بروقت جو ہے وہ ریسکیو ٹیمیں پہنچی، لیکن پھر تکنیکی اعتبار سے جناب یہ بات اس کو جانچا گیا، دیکھا گیا اور کہا گیا جی کہ یہاں پہ کوئی انسان جو ہے وہ ڈوب ہی نہیں سکتا۔ تو اس ایک واقعے کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ کرٹیسزم ہو رہا ہے، جگہ سائی ہو رہی ہے اس معاملے کے اوپر۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ سندھ میں جب اس طرح کا مین ہول کے اندر جو بچے کے گرنے کا جو واقعہ تھا، اس کو تو میڈیا نے بہت زیادہ اس کے اوپر بات کی۔ تو اب یہاں پہ یہ جو ٹیکنیکلی طور کے اوپر یہ بات کہی گئی تھی کہ یہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے، اور تو پھر اس کی وجہ سے پھر بعد میں جناب یہاں سے لاشیں برآمد ہوئیں۔ تو یہی وہ غفلت اور لاپرواہی اور تضادات تھے جس کو اب ایڈریس کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ مریم نواز نے جو ہے وہ اس کے اوپر ایکشن لیا ہے۔ اس معاملے کے اوپر اب انکوائری رپورٹ کیا سامنے آتی ہے یہ بہرحال دیکھنے والی بات ہوگی۔ تو یہی وہ انتظامیہ کا ہی موقف تھا اس وقت کی ریسکیو ذرائع کے ذریعے جو خبر میڈیا تک پہنچائی گئی، اسی کی بنیاد کے اوپر پھر پنجاب کی صوبائی جو وزراء ہیں ان کی جانب سے کچھ اس طرح کے سٹیٹمنٹس بھی سامنے آئیں جس میں انہوں نے کہا جی کہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں ہے۔ تو وہ بنیاد بیسک یہی تھی کہ جی تکنیکی طور کے اوپر اس طرح سے وہ ہے نہیں ہو سکتا۔ تو اب ان اہلکاروں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی عمل میں لائے جانے کے حوالے سے دیکھنا یہ ہے کہ کمیٹی کیا اس پر رپورٹ کرتی ہے۔ تو یہ کچھ اپڈیٹس تھیں جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔